اس ویڈیو کی تیاری میں مندرجہ ذیل کتابوں کے علاوہ دوسری کئی کتابوں سے مدد لی گئی ہے۔ ضیاء النبی جلد اول، سیرت ابن ہشام، البدایہ والنہایہ تاریخ ابن کثیر۔ السلام علیکم دوستوں، فتح مکہ کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے اور وہاں موجود تمام تصاویر کو باہر نکال دیا۔ ان تصاویر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تصویر بھی شامل تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ میں موجود چھوٹے بڑے تمام بتوں کو توڑ ڈالا۔ آپ بت توڑتے جاتے اور یہ ورد کرتے جاتے، حق آیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل نے مٹ جانا تھا، یہاں تک کہ خانہ کعبہ کو شرک کی تمام نشانیوں سے پاک کر دیا گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا اور مروہ پر موجود دو بت جن کے نام اساف اور نائلہ تھے وہ بھی توڑ ڈالے۔ مگر دوستو، ایک عجیب بات یہ ہے کہ یہ دونوں بت انسانوں کے اپنے ہاتھوں سے تراشیدہ بت نہ تھے، بلکہ یہ دونوں بت دراصل ایک مرد اور ایک عورت تھے جو کہ ایک انتہائی غلیظ گناہ کا شکار ہو کر رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بن گئے۔ آئیے دور قدیم کے اس عبرتناک واقعے پر کچھ روشنی ڈالتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب حکم خداوندی ملا کہ مکے کی طرف جاؤ تو آپ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو ساتھ لے کر روانہ ہوئے۔ اس وقت نہ تو یہاں کوئی عمارت تھی، نہ کوئی رہتا تھا اور نہ ہی یہاں پر پانی موجود تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور اپنے بچے کو یہیں چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ دوسری مرتبہ جب واپس آئے تو قیام نہ کیا، لیکن جب تیسری مرتبہ آپ واپس آئے تو اپنے بیٹے اسماعیل کو ساتھ ملا کر اللہ کے حکم سے اس جگہ بیت اللہ کی تعمیر کی۔ یہی بیت اللہ آج مسلمانوں کا قبلہ ہے کہ جس کی طرف منہ کر کے مسلمان عبادت کیا کرتے ہیں۔ یہ دین اسلام کا مقدس ترین مقام ہے۔ صاحب حیثیت مسلمان پر زندگی میں ایک مرتبہ بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے۔ یہ اس لیے ہے تاکہ انسان کو حرمت کعبہ سے آگاہی ہو اور وہ دل و جان سے اس کا احترام کرے، اس کے بے مثال مقام و مرتبے کو سمجھے، ہر موقع پر اس کی حرمت کے تقاضوں کو ملحوظ نظر رکھے اور کوئی ایسی مذموم حرکت نہ کرے جو اس کی حرمت و عظمت کے منافی ہو۔ اسی وجہ سے گزشتہ ادوار میں جن افراد نے اس کی حرمت کو پامال کیا یا اس کی کوشش کی، قدرت کے نظر نہ آنے والے ہاتھوں نے انہیں مروڑ کر رکھ دیا اور اس طرح شکنجے میں کسا کہ وہ عبرت کا نشان بن کر رہ گئے۔ ابرہہ اور اس کے ہاتھیوں کا حشر قرآن پاک میں بھی مذکور ہے۔ اس کے علاوہ کتب احادیث و تاریخ میں ایسے کئی واقعات ملتے ہیں جن سے حرمت کعبہ کی پرواہ نہ کرنے والوں کے عبرتناک انجام کا پتہ چلتا ہے۔ ان میں سب سے عبرتناک مثال اساف اور نائلہ کے بتوں کی ہے۔ ان کا قصہ یہ ہے کہ عہد جاہلیت میں اساف قبیلے بنی جرہم کا ایک مرد تھا جس کا پورا نام اساف بن یالا تھا، اور نائلہ ایک عورت تھی، اس کا پورا نام نائلہ بنت زید تھا۔ یہ بھی جرہم قبیلے سے تھی۔ قبیلہ جرہم وہ قبیلہ تھا کہ جو سب سے پہلے مکہ میں آ کر آباد ہوا، سو یہ قبیلہ بیت اللہ شریف کے اطراف میں ہی رہا کرتا تھا، لیکن بعد میں شکست خوردہ ہو کر یہ یمن میں جا بسا۔ اب یہ دونوں یعنی اساف اور نائلہ یمن میں ہی رہا کرتے، ان کے بیچ ناجائز تعلقات تھے۔ ایک مرتبہ قافلے کے ساتھ
حج کرنے دونوں مکہ آئے۔ اس اثنا میں کعبہ میں داخل ہوئے کہ وہاں اور کوئی آدمی موجود نہ تھا۔ اس تنہائی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان دونوں نے خانہ خدا میں بدفعلی کا ارتکاب کیا۔ ان دونوں پر اسی وقت اللہ کا عذاب نازل ہوا اور وہ دونوں پتھر کے بن گئے۔ جب دوسرے لوگ خانہ کعبہ کے اندر گئے اور انہیں اس حالت میں پتھر بنے دیکھا تو لوگوں نے انہیں خانہ کعبہ سے اٹھایا اور باہر لا کر رکھ دیا تاکہ آنے جانے والے لوگ ان کے دردناک انجام سے عبرت حاصل کریں۔ لیکن دوستو، اس عمل کا نتیجہ کچھ اور ہی نکلا۔ مکہ کے لوگوں نے اساف کے بت کو اٹھا کر صفا کے مقام پر رکھ دیا، جبکہ نائلہ کے بت کو مروہ کے مقام پر، اور ان کی سزا یہ تجویز کی گئی کہ جو بھی شخص صفا و مروہ پر جائے ان دونوں کے ایک ایک جوتا رسید کرے۔ ایک دو نسلوں تک تو یہ عمل جاری رہا۔ پھر لوگوں نے انہیں جوتے کے بجائے تھپڑ رسید کرنا شروع کر دیے۔ کچھ نسلوں بعد لوگ انہیں صرف ہاتھ لگایا کرتے، یعنی رفتہ رفتہ لوگوں نے ان سے عبرت حاصل کرنا کم اور انہیں پوجنا زیادہ شروع کر دیا، یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور تک یہ دونوں بت مکے کے بڑے بتوں میں شمار کیے جاتے۔ لوگ ان کے آگے سجدے کیا کرتے اور قربانی بھی چڑھاتے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے بعد یہ بت توڑ دیے گئے تو تب مسلمانوں کے دلوں میں یہ سوال کھٹکنے لگا کہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی حج کے اصل مناسک میں سے ہے یا یہ محض مشرکانہ دور کی ایجاد ہے۔ چنانچہ اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی اس غلط فہمی کو دور کر کے صحیح بات کی رہنمائی فرما دی۔ ترجمہ: بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، پس جو کعبہ کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ ان کے درمیان طواف کرے، اور جو کوئی اپنی خوشی سے نیکی کرے تو بے شک اللہ قدردان جاننے والا ہے۔ لہذا آج ہر مسلمان جو حج یا عمرے کی سعادت حاصل کرتا ہے وہ صفا اور مروہ کے درمیان 7 مرتبہ طواف کرتا ہے، جو کہ مناسک حج میں شامل ہیں۔ دوستو، اس کے علاوہ بھی تاریخ میں ایسے واقعات کی کمی نہیں کہ جو لوگ بیت اللہ شریف کی بے حرمتی میں ملوث ہوئے وہ رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بن گئے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک راہوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ارے فرینڈز، 1 منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔